صحیفہ جو بھی ہو لیکن وہ قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو لیکن وہ قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو لیکن وہ قرآن ہو نہیں سکتا، وہ قرآن ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں کتاب مقدس کی، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے، پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہے وقت عمل کردار ہے شل، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر، اپنے اختیارات دے اندر، اپنی عبادات دے اندر، اپنے معاملات دے اندر وحدہ لا شریک ہے، لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام مہر دلخشاں حبیب کبریا والی بتہا نور الہدا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہون۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، گھرہ دے اندر، پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے اج دا پروگرام المسلم فاؤنڈیشن دے زیر اہتمام تبلیغی اصلاحی پروگرام قاری عبدالواحد تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے رفقا، بھائی عمر فاروق صاحب، بھائی امیر حمزہ صاحب اور انہاں دے بھائی عثمان صاحب، جتنے بھی انہاں دے رفقا اس دے اندر تعاون کرنے والے، ساتھ دین والے، اس مسجد دی جماعت، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سارے دا پیار محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت دے اٹھ دے خطیب جانشین حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، مکرر ذیشان شعلہ بیان حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی شیخان علم دے اندر، عمر دے اندر، عمل دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مفصل خطاب شیخان دا ہوئے گا، تے میں گل اختصار دے نال تواڈے سامنے لے کر کے جاواں چلاواں۔ حقیقت دے اندر انسان اج معاشرے دے اندر پریشان ہے، اسی اتنا کمان والے برکت گر دے اندر نہیں ہے،
ملکی حالات بھی تسی ویکھ لو تے اپنے معاشرتی حالات بھی دیکھ لو، ہر انسان پریشان ہے۔ اس دی سب تو بڑی علت سبب وجہ اے آ ریزن اے آ کہ اسی او لوگ ہاں جنہاں دے بارے کیا جاندا ہے کہ میں قرآن پڑھ چکا، اپنی ہی صورت نہ پہچانی، میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی، کہ اسی کہنے کچھ تے کرنے کچھ۔ زبان تو نعرے لگام جے اگر واری آئے اسی نعرہ تے لگا لینے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن اگر عملی میدان دے اندر اسی اپنے آپ نو دیکھیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہوئے ہیں، کس جگہ تے اسی کھڑے ہوئے ہیں، تے سانو شاید جواب مل سکتا ہے۔ میں لوگوں نے اکثر کیا کرنا ساتھیوں کہ اپنے آپ نو ٹائم دینا چاہیے، تنہائی دے اندر الگ ہو کے لوگاں تو کٹ کے تھوڑا جا انسان نو اپنے آپ نو بھی جدو احتساب دی عدالت دے اندر کھڑا کر کے جدو تھوڑی دیر واسطے اپنے آپ واسطے منصف بن جائے گا نا، لوگاں واسطے تے بڑا تیرے سامنے گلاں بھی نے باتاں بھی نے، لوگاں دی پرخ بڑی رکھنا، کیا کدی اپنے آپ دی بھی پرخ کیتی ہے، کدی اپنے آپ نو جانچیا ہے؟ اے رمضان المبارک دا آخری عشرہ اللہ دی رحمت دا، کیونکہ میں عظمت قرآن دے حوالے دے نال چند چیزاں تیرے سامنے رکھنی ہے۔ لوگوں ایک گل یاد رکھو، اللہ دی پہچان ہے تے رب دا قرآن ہے، اسلام دی جان ہے تے رب دا قرآن ہے، تحفہ رمضان ہے تے رب دا قرآن ہے، عظمت دا نشان ہے تے رب دا قرآن ہے، سانو ساریاں چیزاں دسیاں رب دے قرآن نے، پھر ایسی عظمت والا مہینہ ساڈے کولے آ گیا تے اسی قرآن دے نال اج عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعلق قرآن دے نال بنا کر کے لے جانا ہے، انشاءاللہ تعلق کدے نال بنانا ہے؟ قرآن دے نال۔ تے کھلے رحمتاں دے دروازے گنہگار واسطے، کھلے رحمتاں دے دروازے گنہگار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے۔ تے گل سننا بندیا تو جانا تے زندگی گزار کے، دوستا تو جانا تھے زندگی گزار کے، ملے آئے موقع جد اللہ تو وار دے، رب جنت ہے بنائی تیرے قرار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں بیمار واسطے۔ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک قرآن ساڈے واسطے شفاواں بن کے آیا، ایک قرآن بڑی عظمت والا، اس قرآن دا سب تو پہلے فائدہ نال ذمہ داری دے نال تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، فرمایا من استمع سامعہ یسمع دا مطلب سننا، استمع یستمع استماعاً دا مطلب ہوندا ہے توجہ دے نال غور دے نال سننا، پوری توجہ دے نال۔ من استمع الى آیت من کتاب اللہ، جن نے اللہ تعالیٰ دی کتاب دی ایک آیت سنی، تے کتنی عظمت والی کتاب ہے، جن دا سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے۔ تے جیڑا جیڑا اندے نال لگدا جاندا ہے، ریلیٹڈ ہوندا جاندا ہے، تعلق بناندا جاندا ہے، وہ پھر بڑے عظمت والا بن جاندا ہے۔ فرمایا جنہیں ایک آیت سنی، اگر نہیں پڑھ سکتے، کچھ ایسے بھی نہ جیڑے کہندے پڑھنا نہیں آندا، لوگاں دے معاملات گلاں باتاں سنن واسطے تانوں بڑے ٹائم لب جاندا ہے، تے قرآن سنیا کر، ایک آیت سنے گا، فرمایا اللہ ایسی نیکی
حسنۃ مضاعفہ جیڑی بڑھتی رہندی اللہ نامہ اعمال دے اندر وہ لکھ دیں گے ومن تلاہا جس نے ان دی تلاوت کی تھی کان لہو نور یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پڑھنے والے نو نور عطا فرما دے اللہ پڑھنے والے نو نور عطا اور اس دن تعلق ایسا بناؤ کہ زندگی وفاق کرے نہ کرے خوشی آئے غم آئے وقت جمعے دا بھی آئے حالات جمعے دی بھی آ جان 5 حقوق قرآن دے پہلے آغاز دے اندر تانوں ٹھاڑا جا ٹچ دے کے بعد نو اگے چلاوا 5 حقوق نے ترتیب اگے پیچھے بھی ہو سکتی لیکن حقوق 5 سب تو پہلے یہ اتنے ایمان رکھنا قرآن دا پہلا حقوق کی ہے قرآن اتنے ایمان رکھنا بولو قرآن اتنے ایمان رکھنا دوسرے نمبر تے اس نو سننا یا اس دی تلاوت کرنا اور بندہ نہیں کر سکتا اندھے تے چاہیے سنے دوسرے نمبر تے دی تلاوت کرن تو بعد پھر اس دا تیسرا حق ہے کہ انہوں سمجھن تو بعد چوتھا حق ہے کہ پھر اس دے اتے عمل کرنا اور 5واں اور آخری حق ہے کہ عمل کرن تو بعد پھر اس نو اگے بھی پہنچانا ہے تبلیغ بھی کرنی یہ 5 حقوق قرآن دے تے جیڑا بندہ انہاں دے مطابق عمل کردا ہے قرآن نو سندا ہے ایدیاں تلاوتاں کردا ہے فرمایا کل قیامت دا کیڑا دن جدے بارے اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی وہ وقت ایسا ہوئے گا اور ٹائم ایسا ہوئے گا بائی تو جدا یار بیلی سارے چھڑ دیں گے ایک دوسرے تو دور ہو جان گے لوگوں میں گل ذمہ داری دے نال پہ کرنا جدو ہر ایک نو نفس و نفسی دا عالم پیا ہوئے گا انسان پریشان ہوئے گا ایک خوبصورت شکل والا آئے گا آگے کہے گا اتعرفونی کیا تو میں نے پہچانے 2 احادیث نو ملا کے اتعرفونی کیا تو میں نے پہچانے انسان بڑا پریشان ہے جو نفس و نفسی دا عالم کوئی کسے دا ساتھ دینے واسطے تیار نہیں ہے بائی تو جدا ہے خامد بیوی تو جدا ہے والدین اولاد تو جدا نے ہر ایک انسان تو دور ہے نفس و نفسی دا عالم اے میں نے آگے کہنا اتعرفونی کیا تو میں نے پہچانے کنو آگے کہے گا جڑا انسان ہر وقت قرآن دی تلاوت بھی کردہ رہا اور حت الوسع قرآن دے مطابق عمل بھی کردہ قرآن دی تلاوت بھی ذمہ داری دے نال انشاءاللہ گل کر رہے ہیں تلاوت بھی اس دے مطابق عمل بھی کرن دی کوشش کردہ رہا حت الوسع دل اس دا بھی کردہ ہے کہ میں اولاد دی شادی دھوم دام دے نال کراں لیکن جدو قرآن و حدیث نو پڑھیا تے دل دے اندر خیال آیا اللہ خوشیاں عطا کرنے والا بھی تم ہے یہ وقت دین والا بھی تم ہے کیوں نہ ہوئے میں تیرے طریقے دے مطابق کر جاواں لوگ تے گلاں کرن گے لوگاں نے نہیں چھڑنا لوگ گلاں کرن گے کہنے والا کہندا کہنے دو جو کہتی ہے یہ دنیا چپ کب رہتی دنیا نہیں چپ رہ سکتی لیکن راضی کنوں کرنا اپنے رحمان کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں انسان اس حالت کے اندر پریشان ہوئے گا گل ذمہ داری دینا لے کے آنے والا کہے گا کیا تو میں نے پہچانے کہ نہیں پہچانے انسان کہے گا میں تینوں نہیں پہچانے آوے انسان نے کہے گا تو آج بڑا پریشان پہ لگنا آوے جدو ہر انسان پریشان ہے دنیا دا ہر انسان پریشان ہے جو تو پریشان نہیں ہونا فرمائے گا میں رب دا قرآن ماں دنیا دے اندر تو میریاں دن دیاں گھڑیاں دے اندر رات دیاں طریقیاں دے اندر دن دیاں روشنیاں دے اندر تلاوت کرنے والا ہوں فرمائے گا بندے آج پریشان نہیں ہونا میں اللہ کی بارگاہ دے اندر تیرا سفارشی بن جاواں گا ایک حدیث نو چلا کے اگے چلا مت گل ذمہ داری دے نال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا لوگوں من جعلہ امامہ قادہ الى الجنہ جڑا بندہ قرآن اپنا امام بنایا ہو قرآن نو سامنے رکھیا ہو دنیا نو سامنے نہیں قرآن نو سامنے رکھیا ہو وڈیریاں نو سامنے نہیں رب دے قرآن نو سامنے رکھیا ہو کسے وڈیریاں دی پرواہ نہیں من جعلہ امامہ جن نے قرآن نو اگے رکھیا ہو قادہ الى الجنہ اج قیامت دا جدو دن ہوئے گا اس دی قیادت قرآن کرے گا قرآن اس کی قیادت کردہ کردہ اللہ کی جنت بھی چلایا جائے گا یہ دوسرے الفاظ سنے آ جائے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى
کہ جس بندے نے قرآن نو کٹ کیتی، جس بندے نے قرآن نو چھڈیا لوگو، رب دا قرآن اونوں ہاک دیا ہویا اللہ دی جہنم وچ لے جائے گا۔ تے پیغمبر دی حدیث تے رفاض لے فرمایا حجت لک علیک، رب دا قرآن یا تے تیرے حق دے وچ وکیل بن جائے گا یا تیرے خلاف اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ لے کر کے آئے گا۔ تے کائنات والے ایتے ہی بس نہیں، رب دے قرآن دے نال وفا کرنے والا۔ اج لوگاں دے نال وقت گزارنا، فلاں دے نال میرا وقت بڑا وقت ہے، میرے اوکھے ٹائم تے کم آنے والا، او میرے ہر جگہ تے میرے کم آنے والا، میں او دا ساتھ نہیں چھڑ سکدا۔ او جڑا دنیا تے تیرے انہاں کم آئے او دا انہاں خیال رکھنا ہے۔ آ سن، جے تو رب دے قرآن دے نال وفا کرنے والا بن جائے، رب دے قرآن دے نال تعلق بنانے والا بن جائے، تے پھر کی ہوئے گا؟ یجیء القرآن یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا قرآن تیرا سفارشی بن کے آئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارشی بن کے آئے گا۔ یجیء القرآن یوم القیامہ، کل قیامت والے دن رب دا قرآن تیرا سفارشی بن کے آئے گا، کہے گا یا ربی حلیہ، اے اللہ اس انسان پیدا۔ جب قرآن سفارش کرے گا، پیغمبر نے فرمایا یلبس تاج الکراماتی، جب پیغمبر رب دا قرآن اعلان کرے گا اس انسان کو ایک عزت والا تاج پہنایا جائے گا۔ جب رب دا قرآن پھر کھولے گا یا ربی زدہ، عرش والے اس انسان کو حور عطا فرما۔ ادھر قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گے یلبس حلت الکرامہ، اس کو عزت والا لباس پہنایا جائے گا۔ رب دا قرآن پھر بولے گا، کہے گا یا ربی، اے میرے رب اس طرح بس نہیں، ارضا عنہ، اے اللہ اے او انسان جڑا ہر خال کے اندر میرے نال تعلق بنان والا ہو، یا اللہ میں تیری کلام ماں، اللہ میں تیرا قرآن ماں، اج میں سفارش پہ کرنا، ارضا عنہ، اے اللہ اے تے راضی ہو جاؤ۔ جب قرآن سفارش کرن گے فیرضا عنہ، اللہ اس انسان تے راضی ہو جاؤ۔ قرآن سفارشہ کرے گا تو راضی کون ہو جائے گا؟ رحمان راضی ہو جائے گا۔ لیکن او دے واسطے تعلق دنیا دے اندر تینوں اپنانا پائے گا، دنیا دے اندر اپنے آپ کو بدلنا پائے گا، اپنے آپ کو قرآن دے مطابق چلانا پائے گا، اپنے آپ کو ڈالنا پائے گا قرآن دے مطابق۔ اور یاد رکھو یہ قرآن دے نال تعلق کوئی معمولی گل نہیں ہے۔ اج لوگ کہندے نے فلاں بہتر، فلاں بہتر، فلاں اللہ، فلاں اللہ۔ کعبہ دے رب دی قسمیں دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں میں پیغمبر دے ایک فرمان تو وار دیواں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے چوں سب تو بہترین اوے جو قرآن سکھدا یا قرآن نو سکھاندا۔ اور پھر کتنی عظمت والی کتاب، کتنی عظمت والی کتاب، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ جدوں لوگ اللہ تعالیٰ دے گھراں وچوں کسی ایک گھر دے وچ، مساجد دے وچوں کسی ایک مسجد وچ جمع ہو جاندے نے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ دا کلام پڑھتے ہیں، رب دا قرآن پڑھتے ہیں، کسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہو کے، کسی محفل دے اندر، مجلس دے اندر جدوں پڑھتے ہیں، پھر شان کی عطا ہوندا ہے الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ انہاں تے سکینت نازل فرما دے۔ لوگ سکون لب دے، سکون ڈھونڈ دے، اگر سکون چاہتے ہو بولو سکون کدے وچ؟ رب دے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، دوسرے نمبر تے اللہ انعام دیندے نے، اللہ دی رحمت ڈانپ لیندے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ دے نورانی فرشتے اس محفل دا، اس مجلس دا گہراؤ کر لیندے، تحفظ کرنا شروع کر دیندے نے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ انہاں دا تذکرہ، اس محفل دا انہاں لوگاں دا تذکرہ اپنے ہاں انہاں دے کولے کردے نے جڑے اللہ دے کولے فرشتے ہوندے نے، اللہ انہاں دا تذکرہ فرشتیاں دے اندر۔ اور اگلی گل سننے والی لوگوں، صرف توکل کریاں گل نہیں بندی، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھے اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ اگر اللہ نے مسلمان ہونے تو بعد، کلمہ پڑھنے تو بعد زندگی دیتی، پھر عمل تو تینوں ثابت بھی کرنا پائے گا میں عملی بھی مسلمان۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، تو اپنی تیاری رکھ،
میرا توکل کر کے بیان دا مطلب نہیں کہ تو بیٹھا کہ تیرے کولے روٹی بھی آ جائے گی تو آپ ہی کھائے گا منہ بھی نہیں ہلانا پائے گا کوشش بھی نہیں کرنی. یہ توکل دا مطلب دے کتے بھی نہیں. تو کہ سمجھا کلمہ پڑھن گے مسلمان بس. اللہ قرآن دے اندر فرمایا حسب الناس ان یترکوا, لوگوں نے گمان کیتا کہ چھوڑ دیتے جانے اس وجہ تو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اکیلا نہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں نے بھی آزمایا, فرمایا تسی بھی آزمائے جاؤ. اللہ نے زندگی دیتی ثابت کرنا پائے گا. اور اگلی گل جو میں پڑھنے لگا اسے حدیث کے آخری الفاظ فرمایا من ابتا بہی عملہ لم یسرع بہی نسب. لوگوں جس انسان دا عمل سست ہو گیا, جس انسان دے عمل نے اس نے پیچھے چھڑ دیتا, اس دا نسب انہوں کدی بھی فائدہ نہیں دے گا, اس دا نسب اس نے کدی بھی اگے نہیں پہنچا سکتا. من ابتا بہی عملہ لم یسرع بہی نسب, وہ دا نسب کدی بھی اگے نہیں جا سکتا. اج اسی سمجھنے ہاں قرآن نو پڑھی دا سی لیکن اس دے حقوق دا خیال رکھ دیا ہویا نہیں. اسی کلام اللہ ماننے ہیں ایمان ہے لیکن اس دے حقوق دا خیال نہیں رکھ دے. یاد رکھو کل قیامت دا دن ہوئے گا, ایک قرآن آئے گا. بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے, تیری میری اماں جان صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. کل قیامت والے دن قرآن دا جو قاری اس دے اندر مہارت حاصل کرنے والا, قرات دے اندر پڑھن دے اندر حفظ کرم دے اندر ترجمہ تفسیر دے اندر معنی وسیع الماہر بالقرآن, جڑا کسی طریقے دے اندر بھی ماہر ہو گیا. مع السفرۃ الکرام البررہ, اللہ نیک معزز عزت والے باوقار شان والے فرشتیاں دے نال اللہ شان عطا فرما دیں گے. والذی یقرأ القرآن, او بندہ جڑا قرآن پڑھدا ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق, او بندہ پڑھدا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا اس نے مایوس نہیں ہونا چاہیے, لہو اجران, اللہ دورا اجر عطا کر. ظاہر ہے جدو بندہ اٹکے گا اڑ کے پڑھے گا, اٹک کے پڑھے گا تو جنی دوبارہ کوشش کرے گا اللہ دورا اجر عطا فرمائے. ایک کدی بھی نہیں مانا لینا کہ جڑا ماہر ہے اچھا انہوں ایک اجر ہے تے اٹکن والے نے دورا, او دی شان الگ ہے. ایتھے او دی شان الگ ہے جڑا اٹکے پڑھنواؤں میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, او دا تے مقابلہ ہی کوئی. لیکن جڑا بندہ کوشش کردا ہے کیونکہ او ذات انہ علیم بذات الصدور, وہ جاندا ہے کہ میرا بندہ اگرچہ ساری زندگی بے خیالی دے اندر نے گزار دیتی, میں غفلت دے اندر نہیں کہاں گا, میں کہاں بے خیالی دے اندر انہوں نے خیال آیا, انہیں میرے نال تعلق جوڑیا, میری کتاب دے نال کوشش کر رہا ہے, پڑھیا نہیں جاندا بار بار پڑھ دیا, جنہ وہ اڑے گا فرمایا اللہ ہوا اجران, میں دور اجر عطا کراں گا. اور یاد رکھو تے کسی چیز نے تیرے کام نہیں آنا. ایک بک انگریز بنائی ہے, ایک بک انگریز بنائی ہے, ایک بک دا نام قرآن ہے. ایک بک انگریز بنائی ہے تے ایک بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ بک نہیں غیرت داؤ تے دوجی بک وچ مشن انسان ہے. تے ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے, دوجی بک تو غافل انسان ہے. اوے فیس بک نہیں تیرے کم آنا, جتے کم آنا قرآن ہے, جتے کم آنا قرآن تے قرآن دے نال تعلق بنایا کر. اسی محشر دا میدان, اسی محشر دا میدان, فرمیسی رب رحمان. اسی محشر دا میدان, فرمیسی رب رحمان. قرآن والے اونچ شان والے, قرآن والے اونچ شان والے. اسی محشر دا میدان تے قبر رب دی قسم لوگو, اس انسان دی دنیا بدل جائے گی تو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. جنہ سفارشی قرآن بن گیا, جنہ سفارشی اللہ دا قرآن بن گیا, جڑا قرآن دے نال تعلق جوڑے گا, اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان. قرآن والے شان والے.
والے نظر آسن وچ خزیل نظر آسن وچ خزیل کئی چمکتے او سلسیل ایمان والے چشان والے ایمان والے چشان والے حافظ قرآن دیاوے او جنت نو تر جاوے قاری قرآن دیاوے او جنت نو تر جاوے پڑھنے والا قرآن دیاوے او جنت نو تر جاوے اج اس نو حق ہے حاصل او جنت دے وچ جاوے حفاظ بلائے جاسر حافظ دی جمع حفاظ حفاظ بلائے جاسر اٹھ تاج پوائے جاسر ماں باپ بلائے جاسر اٹھ تاج پوائے جاسر پہچان والے چشان والے پہچان والے چشان والے اس محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے چشان والے جڑا قرآن پڑھنے والا دن دیاں گھڑیاں دے اندر رات دیاں تاریکیاں دے اندر وقت جمعے دا بھی آیا انہیں قرآن دے نال تعلق لگایا حالات جمعے دے بھی آئے اس بندے نے قرآن دے نال تعلق لگایا میاں اج لوگ کاروبار دی وجہ تو پریشان ہو جاندے نے لوگ اولاد دی وجہ تو بھی پریشان ہو جا میں دیکھیا لوگ اپنی طبیعت صحت دی وجہ تو بھی پریشان ہو جاندے نے کعبہ دے رب دی قسم لوگوں میں لوگاں نو ویکھیا کاروبار گاٹے دے اندر چلا جاوے اے کھانا پینا بھول جاندے نے رات دیاں نیندراں اٹھ جاندیاں نے انہاں نو فکراں لگ جاندیاں نے اولاد تے پریشانی آئے نا والدین دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جایا کردے نے کیونکہ جدے نال محبت ہوئے نا جدوں ایندے تے بڑا وقت آ جاندا ہے نا اکھاں دے وچوں آنسو آنا اے فطرتی عمل ہویا کردا ہے نا لیکن ویر سونیا میں پیغام تینوں دینا چاہنا وا کدی اس وجہ تو بھی پریشان ہویا کر اللہ تو اینی زندگی عطا کیتی ہے میں ساری زندگی تیرے تو بیگانے ہو کے گزاری ہے تیرے قرآن تو بیگانے ہو کے گزاری ہے اللہ اے تو میرے واسطے میری ہدایت کا منشور اتارے ہے میں ساری زندگی کدی انہوں سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی میں ساری زندگی کدی دن نیام دی کوشش نہیں کی تھی اوے میاں اگر ایک آنسو او دے خوف دی وجہ تو تیرے آنکھ بچھے آ گیا اگر تو تڑپیا اس وجہ تو میں قرآن تو کتنا دور رہا ہوں ایک کعبہ تے رب دی قسم تیری گل بڑھ جائے گی کہنے والا کہتا ہے منو فیل ہو کے کبھی رو تو صحیح نار جہنم کو بجھا کے کئی قدرہ دے رہا ہوں امین سونے آؤ اپنی گل نہیں ہے ماداری دی گل پہ کرنا وا یہ قرآن ہے جنہیں گل کے حمد والے دے یا تیرے حق دے وچ سفارش کرنی ہے یا تیرے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے حجت اللہ کا علیک یا تیرے حق دے اندر سفارش ہے یا تیرے مخالف بڑھ جائے گا توجہ میرے والے توجہ اے کام نہیں بھی ہوئے گا تے کام چلے گا لیکن توجہ ہمتن میرے والے رکھیے آوے گلو جنہیں قرآن پڑھتے رہنے تعلق قرآن دے نال لگاتے رہنے قرآن دیا عدالتہ رب اعلان کی کرے گا اج قرآن پڑھدا جا لال منزل چڑھدا جا اج قرآن پڑھدا جا لال منزل چڑھدا جا جتے تیری اج ومنا سے اتے ویخ اج رب دی عطا اج رب دے ویخ فضل کر تیرے واسطے ہے نہ محل کر اج رب دے ویخ فضل کر تیرے واسطے ہے نہ محل کر یاقوت والے مرجان والے یاقوت والے مرجان والے اے حسن محشر دا میدان پر میں
اسی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے توجہ قرآن کلام الہی اند واگ کتاب نکاہی اسی کلے خوش قسمت ساڈے حصے دولت آئے تے گل سنیا جے اوتھے بولن گے اے رشتے اوتھے بولن گے اے رشتے جد کر سن وزن فرشتے اوتھے بولن گے اے رشتے جد کر سن وزن فرشتے میزان والے جشان والے میزان والے اونچے شان والے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی اللہ فرماتا ہے اسی رمضان عظمت عطا دتیاں نے اے اندر قرآن آیا لوگوں اختصار دے نال میں اپنے مہماناں نوں پریشان نہیں کرنا چاہتا اختصار دے نال تینوں گل سمجھاوا میرے سنیا جس مہینے کے اندر قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینے ہٹو اللہ جس رات کے اندر آیا وہ رات سب راتاں نال والا جس پیغمبر کے آیا وہ پیغمبر سب نبیاں تو والا جن شہراں دے اندر آیا وہ شہر سب شہراں دے نال والا جس امت تے اتریا وہ امت سب امتاں نال والا جس گھڑی کے اندر پڑھیا جاوے وہ گھڑی سب گھڑیاں دے نال والا جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاوے وہ جگہ سب جگہ دے نالو آلہ جس لمحے دے اندر پڑھیا جاوے وہ لمحہ سب لمحہ دے نالو آلہ جتنا دے اتے پڑھیا جاوے وہ پڑھنے والے سب تو آلہ انہیں سن والے سب تو آلہ انہیں سنان والے سب تو آلہ پھر میں کیوں نہ گواؤں میں پیار محبت کی بولی کیوں نہ بولا انہوں پیغام دینا چاہتا کہ اللہ نے پاک کلام چھو اللہ نے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے بولو جنیاں بھی کتاباں رب نے اتاریاں سب تو رتبہ وکھرا کیدا ہے قرآن دا تے گل عقیدے دی بھی تے عقیدت دی بھی اللہ نے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے جن سارے نبیاں چو نبیاں میں سلطان دا رتبہ وکھرائے جویں سارے نبیاں چو نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے توجہ میں پیغام دینا چاہنا ہوں میں پیغام میسج دینا چاہنا ہوں اے جد موت لے آن بلا لائے چھٹ دنیا تو ٹر جانا ہے جد موت لے آن بلانا ہے چھٹ دنیا میں ٹر جانا ہے جو پڑھ دیا نکلے قرآن اندر او جان دا رتبہ بولو 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 او جو پڑھ دے یا نکلے جدا جدا ایمان ہے کعبہ دے رب دی قسمیں اللہ دے رستے چ بندہ ہوئے تے منہ تے زبان تے قرآن ہوئے اے زندگی ختم ہو جانی لست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جنب کان للہ مسرعی ٹورتے جانا ہے دعائے اللہ اپنے رستے دے اندر شہادت والی موت اس وقت عطا کرنا جب تیرے قرآن نو پڑھتے ہوئے یا تیرے پیغمبر دے فرمان نو پڑھتے ہوئے لست ابالی حین اقتل مسلمہ سیدنا خبیب بن عدی فرمان لگے لوگو میں نے پرواہ ہی نہیں لست ابالی حین اقتل مسلمہ میں شہید کر دیتا جا رہا میں مسلمانہ علی ای جنب کان للہ مسرعی جس مرضی حالت دے اندر میں شہید ہو جاواں میرا شہید ہونا بھی اللہ دے واسطے تے جد زندگی اللہ نے واپس لینی ہے جد موت لے آن بلانا ہے چھٹ دنیا تو ٹر جانا ہے جد موت لے آن بلانا ہے
چھٹ دنیا تو ٹر جانا ہے جڑی پڑھ دیا نکل قرآن اندر ہو جان در جواہ وکرائے اللہ دے پاک کلام چھو قرآن در جواہ وکرائے ان سارے نبیاں چو نبیاں دے سلطان در جواہ وکرائے قرآن کلام الہی ہے اتفاق کتاب نگاہی ہے ہویا نازل اس مدینے وچ ہویا نازل اس مدینے وچ مل کے ہویا نازل اس مدینے وچ رمضان دا رتبہ وکرائے ہویا نازل جس مہینے وچ رمضان دا رتبہ وکرائے اللہ دے پاک کلام چھو قرآن دا رتبہ وکرائے جڑا دل قرآن نال لاندا ہے سو رب دیو تر جاندا ہے او جڑا دل قرآن نال لاندا ہے سو رب دیو تر جاندا ہے او جڑا دل قرآن دے نال لاوے اے اپنی گل نہیں جڑا دل قرآن دے نال لاوے او انسان دا رتبہ وکرائے آخری میسج میرا پیغام ہے آج تو معاشرے کے اندر پریشان کیوں ہے وجہ سبب علت کی ہے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا دین سونیا اللہ فرماندے ہیں کہ میرے قرآن دے کولو میرے ذکر دے کولو لوگ اعراض کر لیں گے منہ موڑ لیں گے نیا منہ موڑنا کئی طریقے نال ہے قرآن کو نہ پڑھنا بھی منہ موڑنا ہے قرآن کو نہ سننا بھی منہ موڑنا ہے قرآن نو ساری زندگی سمجھن کی کوشش نہیں کی تو قرآن تو منہ موڑ رہا ہے دن سنیا قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو قرآن تو منہ موڑ رہا ہے قرآن کی سمانے کے اندر پرچار نہیں کر رہا تو قرآن تو منہ موڑ رہا ہے اے وجہ میں آج کنے گھر کے اندر کمان والے ہیں کنے روپے پیسہ کمان والے ہیں باپ بھی کماندا ہے تے بھائی بھی کماندا ہے بیٹا بھی کماندا ہے آج تیرے میرے روپے پیسے کے اندر کمائی کے اندر برکت نہیں وجہ کی ہے ومن اعرض عن ذکری اللہ فرماندے نے کہ لوگ میرے ذکر تو اعراض کر لیں گے فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرماندے نے میں معیشت تنگ کر دیواں گا ایک دن لگت دنیا تے سزا دیواں گا میں معیشت تنگ کر دیواں گا ایک سزا آخرت والے دن دیواں گا ونحشرہ یوم القیامت اعما کل قیامت کا دن ہوئے گا اسی اکھا تو انیا کر کے اٹھاواں گے اے انسان کہے گا اے اللہ میں تے دنیا تے ویکھن والا سا اللہ میری بینائی کدھر چلی گئی میری اکھاں دی روشنی کدھر چلی گئی میں تے دنیا تے ویکھیا کردا نوجوانا اے بزرگا اج خود غور تے کر کے صحیح نا اج قرآن دیاں آیتاں ویکھن واسطے کتنا کچھ ہے میں اج نوجوان سارا دن فیس بک دیکھتے سارا دن نیٹ دیکھتے یوٹیوب دیکھتے اپنی بحاشی پوری پہ کر گاوے معاذ اللہ اپنی جوانی پہ لائے کر گاوے اپنی صلاحیتاں نو ضائع پہ کر گاوے یہ نیٹ نے بڑے لوگاں نو ضائع کر دیا بڑے لوگاں دیاں صلاحیتاں لے لیا لوگوں اگر ٹائم نہیں ہے قرآن دے واسطے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکھا تو نیا کر کے اٹھا دے لگے اللہ وجہ کی ہے فرمایا اگر تیرے کل وقت نہیں ٹائم نہیں ساڑھے قرآن دے واسطے ٹائم نہیں کیوں درد جاننا ہے کیوں شکوے سنانا ہے میں تینوں دسا اگر کارو برکت چاہنا ہے کنیاں دور کرنا چاہنا ہے کہ قرآن والے آ جا میاں قرآن والے آ
بنانا تیرا کم ہے، تیرے تے رحمتہ برسانا عرش والے رب دا کم ہے، اس عرش والے رب دا کم۔ آخری اشعار تے میرا سلام ہے، کیونکہ میں اپنے اور اپنے مہمان دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اور بولو اگر تسی چاہتے تانوں رنگ لگ جان پھر کی کرنا؟ قرآن پڑھنا۔ بولو کی کرنا؟ بابا دے رب دی قسم رنگ کیویں لگن گے؟ قرآن پڑھن دے نال۔ تے پھر میں پیار محبت دی آخری دعوت تے گل اختتام دے والے انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات بھی باقی، معاملات بھی باقی۔ تو قرآن سنایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، اے قرآن سنایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، اے قرآن سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ کیوں در در جانا ہے، کیوں شکوے سنانا ہے، کیوں در در جانا ہے، کیوں دکھڑے سنانا ہے۔ تو قرآن سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ یہ میرے شیخ محترم موجود نے، گل ذمہ داری دے نال۔ قرآن حدیث اندر سونے دسیاں دعاواں نے، قرآن حدیث اندر آقا دسیاں دعاواں نے، او پڑھیا پڑھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، تیرے دکھ مک جان گے تے تینوں رنگ لگ جان گے۔ تعلق قرآن دے نال وہ معزز تھے زمانے میں، حامل قرآن ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں۔ تارک قرآن کو چھوڑ، تارک قرآن ہو کر ہاتھوں سے اپنے دامنے قرآن چھوڑ کر، لوگوں ہاتھوں سے اپنے دامنے قرآن چھوڑ کر ہم جس طرف گئے ہیں پریشان ہوئے ہیں۔ ہر غم کا مداوا ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ذہنوں کو سکون دیتی قرآن کی تلاوت ہے۔ مسلمان آخر مسلمان ہندا تے قانون ایدا اے قرآن ہندا، جنی دیر کر سو اٹھا سو خسارہ، نہ دنیا چ ہو سی امن دا ستارہ۔ جے چاندے امن ہو تا آؤ براؤ، کلام الہی نو سینے لگاؤ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔